بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں سے ہم نے پچھلی مرتبہ جس باب کے مطالعے کا آغاز کیا تھا اس کا عنوان ہے باب حق الزوج علی المرأة، کہ بیوی پر شوہر کا کیا حق عائد ہوتا ہے۔ اس سے پچھلے باب میں تفصیل سے جو مرد ہیں خاص طور پہ ان کو تلقین کی گئی تھی، خواتین کے حوالے سے ان کے حقوق کا بیان تھا اور ان کے ساتھ بار بار حسن سلوک کی تلقین تھی۔ پچھلی مرتبہ جو ہم نے آیت پڑھی تھی جس پر ہم نے بات کی تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر نگران ہیں، حاکم ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، ان کے نگران ہیں، ان کے محافظ ہیں۔ تو تفصیل سے عرض کیا گیا تھا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں 228 نمبر آیت میں فرمایا گیا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے ویسے ہی حقوق ہیں جیسی کہ ان پہ ذمہ داریاں ہیں، یعنی مردوں کے اوپر عورتوں کے حوالے سے جیسی ذمہ داریاں ہیں اسی طریقے سے بہت سی ذمہ داریاں عورتوں کی ہیں مردوں کے نسبت سے۔ تو یہ جو باب ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ان ذمہ داریوں کا بیان ہے، ان حقوق کا بیان ہے جو عورتوں پر عائد ہوتے ہیں، خاص طور پہ ان کے شوہروں کے حوالے سے۔ پہلی روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فلم تأته فبات غضبان علیها لعنتها الملائکۃ حتی تصبح۔ فرمایا کہ جب کوئی مرد یعنی جب کوئی شوہر اپنی عورت کو یعنی اپنی بیوی کو بستر کی طرف بلائے اور وہ نہ آئے اور اس کا شوہر ناراض ہو کر سو جائے یا رات بتائے اس حال میں کہ وہ اپنی بیوی سے ناراض ہو، تو اس عورت پر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں صبح تک۔ کئی روایتیں ہیں اس مضمون کی، ان سب کو پڑھ لیں پھر میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ ایک اور روایت میں الفاظ ہیں اذا باتت المرأة حاجرة فراش زوجها لعنتها الملائکۃ حتی تصبح۔ اگر عورت رات بتائے اس حال میں کہ وہ اپنے شوہر کے بستر کو چھوڑے ہوئے ہے، اس سے علیحدگی اختیار کیے ہوئے ہے، تو فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں صبح تک۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر آپ نے فرمایا ما من رجل، نہیں ہے کوئی شخص یدعو امرأته الی فراشہ، کہ وہ اپنی بیوی کو بچھونے کی طرف بلائے، بستر کی طرف بلائے، فتأبى علیہ، اور وہ انکار کرے، الا کان الذی فی السماء ساخطا علیہا، مگر یہ کہ جب بھی کوئی شوہر اپنی بیوی کو بلائے اور وہ انکار کرے تو جو آسمان والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ، آسمان والے، آسمان میں فرشتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق بھی آسمان سے جوڑا گیا ہے بہت سی روایتوں میں، تو کہا کہ جو آسمان میں ہے ساخطن علیہا، وہ اس پر ناراض ہوتا ہے، یعنی اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے، حتی یرضی عنہا، یہاں تک کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ ایک اور روایت جو ترمذی کی ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا الرجل زوجته لحاجته، کہا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اپنی حاجت کے لیے طلب کرے، پکارے، فلتأتہ،
تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے پاس جائے، وَإِن كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ، چاہے وہ تنور ہی پر کیوں نہ۔ تو ان تمام روایتوں میں جو میاں بیوی کا تعلق ہے اس میں خاص طور پر جو وظیفہ زوجیت ہے اس کی اہمیت کا بیان ہے، اور اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ اگر بیوی بغیر کسی عذر کے، ظاہری بات ہے جو عذر، اگر کوئی عذر ہے، طبیعت کی خرابی ہے یا کوئی بھی عذر ہے، کسی بھی وجہ سے کوئی جائز جسٹیفیکیشن ہے، اس کی وجہ سے بیوی انکار کرتی ہے، تو ظاہری بات ہے وہ ان روایات کا موضوع نہیں ہے۔ یہاں موضوع یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلق میں اگر عورت نشوز کا رویہ اختیار کرے، بغاوت کا رویہ اختیار کرے، اس کی اتھارٹی کو نہ مانے، اور اس کی جو جائز جنسی خواہش پوری کرنے کی اللہ تعالیٰ نے جو اس کا ذریعہ مقرر کر رکھا ہے وہ پورا نہ کرے بغیر کسی عذر کے، تو یہاں فرمایا کہ فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اس بات کی دعا کہ فلاں شخص یا فلاں عورت، مرد و عورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے، تو یہ بہت بڑی سزا ہے کہ فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہیں۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ اگر شوہر ناراض ہو کر سو جائے تو آسمان والا اس پر ناراض ہو جاتا ہے، یعنی شوہر کی نافرمانی خاص طور پہ اس معاملے میں اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لازم آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس عورت سے، اس بیوی سے اس وقت تک نہیں ہٹتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کو خوش نہ کر دے، راضی نہ کر دے۔ اور جو آخری روایت ہم نے پڑھی ہے اس میں اس کی تاکید کا بیان ہے کہ چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی کیفیت میں ہو، اگر اس کا شوہر اس کو بلائے تو اس کو چاہیے کہ وہ ضرور جائے اور بغیر کسی عذر کے انکار نہ کرے۔ اگلی روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه، فرمائے کسی عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے، اور اس سے مراد کیا ہے، نفلی روزہ رکھے یا قضا روزہ بھی رکھے، وزوجها شاهد، جبکہ اس کا شوہر موجود ہو، حاضر باش ہو، گھر میں ہو، مقیم ہو، حضر میں ہو، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے۔ ظاہری بات ہے کہ جو رمضان المبارک کے فرض روزے ہیں وہ سبوں کو رکھنے ہیں، مردوں کو بھی رکھنے ہیں، عورتوں کو بھی رکھنے ہیں۔ مرد چھوڑ سکتے ہیں یا مرد و عورت چھوڑ سکتے ہیں بیماری کی حالت میں یا سفر کی حالت میں، اور خواتین چھوڑ سکتی ہیں حیض و نفاس کی حالت میں، اس کی قضا ان کو کرنی ہے۔ تو کہا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر، اور شوہر موجود ہے گھر میں، اگر شوہر سفر میں ہے اور شوہر کی طرف سے ایک امپلائیڈ اجازت ہے کہ بھئی میری غیر موجودگی میں تم بے تکلف روزہ رکھ سکتی ہو نفل، تو ظاہری بات ہے اس کی اجازت ہے، لیکن اگر شوہر موجود ہے تو نفل روزہ بھی اس کی موجودگی کے بغیر نہیں رکھا جا سکتا، اور اگر قضا روزہ بھی ہے، کیونکہ قضا جو روزہ ہوتا ہے اس میں توسع ہوتا ہے اس کے وقت میں، اگر کسی رمضان میں خواتین کے روزے چھوٹے ہیں تو اگلے رمضان سے پہلے پہلے ان کو رکھنے، لیکن اگر وقت اتنا تنگ ہے کہ اب آپ سمجھ لیجئے کہ شعبان جو ہے اس میں اتنے ہی دن رہ گئے ہیں جتنے روزے اس خاتون کے باقی ہیں، تو پھر گویا وہ اس پہ لازم ہے، وہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے اس کو اپنے شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وقت میں وسعت ہے اور ٹائم موجود ہے تو چاہے نفل روزہ ہو چاہے فرض روزے کی قضا ہو، ہر دو صورتوں میں شوہر کی اجازت کے بغیر وہ خاتون روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، یہ بات پہلے بھی روایت میں بیان ہو چکی کہ وہ خاتون اجازت نہ دے اپنے گھر میں کسی کو داخل ہونے کی مگر اپنے شوہر کی اجازت سے۔ اس طرح یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ گھر کی سربراہی مرد کے ہاتھ میں ہے، اور ظاہری بات اس میں امپلائیڈ ہے یہ بات، بہت سے لوگوں کے بارے میں جیسے یہ بات طے ہوتی ہے کہ ان کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی بیوی کے والدین ہیں، اس کے بھائی بہن ہیں، تو جہاں تو انڈرسٹوڈ ہے تب تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، یعنی امپلائیڈ ہے اجازت، ٹیسٹ اپروول موجود ہے تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بیوی کے والدین کے ساتھ بھی شوہر کو کوئی مسئلہ ہو، بیوی کے بھائی بہنوں کے ساتھ بھی مسئلہ ہو، تو ان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ بیوی کے گھر آ سکیں جب تک کہ شوہر کی اجازت نہ ہو۔ تو فرمایا کہ وہ اجازت نہ دے اپنے گھر میں داخلے کی مگر شوہر کی اجازت سے۔
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ ترمذی کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی اور کو سجدہ کرے، یعنی کسی انسان کو حکم دیتا کہ وہ کسی اور انسان کو سجدہ کرے، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، تو میں عورت کو حکم دیتا، خاص طور پہ بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ سجدہ تعظیمی اس کا رواج موجود تھا، ہمیں معلوم ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بیان ہوا ہے کہ جو ہے ان کے والدین اور ان کے بھائیوں نے ان کے آگے سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی۔ تو سجدہ تعظیمی موجود رہا ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک یہ ایک معمول تھا۔ عجم کے بادشاہوں کو لوگ جو ہے وہ سجدہ کیا کرتے تھے، بلکہ اس روایت کے اسباب ورود میں یہ واقعہ ملتا ہے دوسری روایتوں میں کہ سیدنا قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں ہیرا گیا، ہیرا ایک مقام ہے، اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے اپنے والی اور حکمران اس کو سجدہ کرتے ہیں، سجدہ تعظیمی۔ تو جب وہ واپس آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ اپنے حکمران کو، اپنے والی کو سجدہ کرتے ہیں، فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَقُّ أَن يُسْجَدَ لَكَ، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ وہ تو صرف ایک حاکم ہے، جبکہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں زمین پر۔ تو آپ اگر وہ لوگ سجدہ کرتے ہیں تو آپ ہمیں بھی اجازت دیجیے، آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کے ان سے سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ ارأیت لو مررت بقبری اکنت تسجد لی، کہا کہ یہ بتاؤ اگر تمہارا گزر میری قبر پر سے ہو، میری وفات کے بعد میری قبر سے تمہارا گزر ہو تو کیا تم مجھے سجدہ کرو گے، میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ تو کہا کہ نہیں۔ تو کہا کہ پھر زندگی کی حالت میں بھی اور حین حیات بھی مجھے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر اجازت ہوتی اور اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ظاہری بات یہ بھی اسی جو سموتات کا نظام ہے گھر کے اندر، اس طرح ریاست کے اندر سموتات کی اہمیت غیر معمولی ہے، اسی طریقے سے جو سب سے بنیادی یونٹ ہے سماج کا یعنی ایک گھر، اس کے اندر بھی سموتات کی اہمیت غیر معمولی۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها غاز دخلت الجنہ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ام المؤمنین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بھی اس حال میں فوت ہوگی، اس حال میں مرے گی کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، خوش ہو، وہ جنت میں داخل ہو جائے گی۔ ظاہری بات ہے کہ جب یہ بات فرمائی جا رہی ہے تو اس میں انڈرسٹوڈ ہے کچھ چیزیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شوہر بھی مومن ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے، اور وہ خاتون بھی اللہ کی بنتی ہے، اللہ کی مطیع۔ اگر یہ خاتون یہ سمجھے کہ مجھے ہر قیمت پر ایٹ اینی کاسٹ اپنے شوہر کو راضی کرنا ہے، شوہر کہتا ہے کہ پردہ اتار دو تو اتارنا ہے، شوہر کہتا ہے مخلوط مجالس پہ جاؤ تو جانا ہے، شوہر کہتا ہے کہ فلاں جگہوں پر جاؤ، فلاں کام کرو، چاہے وہ کام جو ہے شریعت نے منع کیے ہیں، اور شوہر بڑا خوش ہے، تو یہ مراد نہیں ہے کہ شوہر کو ہر صورت میں راضی کرنا ہے۔ یہ مراد وہی ہے کہ شوہر بھی اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے، اللہ کا بندہ ہے، اور خاتون بھی اللہ کی بنتی ہے اور اللہ کے حقوق ادا کر رہی ہے۔ اور جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ 3 لوگ ہیں، 3 قسم کے لوگ ہیں، ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایک غلام یا لونڈی جو اپنے حاکم، اپنے جو ہے سید کو، اپنے مالک کو بھی خوش رکھتا ہے اور اللہ کو بھی خوش رکھتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتا ہے، پچھلے نبی پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بات بھی آپ نے فرمائی، تو اس طریقے سے جو ایک غلام ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، اسی حوالے سے کچھ حوالوں سے جو عورت ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی، بہت سے معاملات میں مطیع ہوتی ہے اپنے شوہر کی، لیکن اس کے باوجود کوئی عذر نہ
کرے اور اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق بھی ادا کرے اور شوہر کے بھی وہ حقوق جو شریعت نے پرسکرائب کیے ہیں اس کو پورا کرے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو بشارت دی ہے کہ جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، خوش تھا، وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ تو یہ غیر معمولی بشارت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو، ایک بیوی کو دی۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤذی امرأة زوجها فی الدنیا الا قالت زوجته من الحور العین لا تؤذیہ قاتلک اللہ فإنما هو عندك دخیل یوشک ان یفارقک الینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی عورت دنیا میں اپنے شوہر کو اذیت دیتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ جو اس شوہر کو، وہ مومن ہے اور اللہ کا مطیع ہے، تو کہا کہ جنت میں جو اس کو حور ملنے والی ہے وہ یہ کہتی ہے۔ اب جو کہتی ہے وہ بیوی سن نہیں سکتی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا غیب کی خبر ان عورتوں کو سنا دی ہے کہ یہ کہا کہ جب بھی کوئی خاتون دنیا میں اپنے جنتی شوہر کو اذیت دیتی ہے تو جنت میں جو اس کو حور ملنے والی ہے وہ یہ کہتی ہے اس کی بیوی سے، دنیا کی جو بیوی ہے اس سے کہتی ہے کہ دیکھو لا تؤذیہ، اس شخص کو اذیت نہ دو، کہ بے شک یہ تمہارے پاس دخیل ہے، یہ نزیل ہے، یہ مسافر ہے، یہ مہمان ہے، تمہارے پاس جو ہے یہ تو محدود مدت کے لیے ہے، اصل میں جو خلود میں رہنا ہے وہ تو ہمارے پاس رہنا ہے۔ یوشک ان یفارقک الینا، اور اس بات کا اندیشہ ہے یا قریب ہے کہ یہ جو ہے وہ تمہیں چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے۔ تو یہاں پر اس روایت کا بھی مقصود یہی ہے کہ جو بیویاں ہیں، جو نیک بیویاں ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کو اذیت نہ دیں، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، ان کو دکھ نہ دیں۔ اور یہ ایک الگ بحث ہے کہ ظاہری بات ہے کہ انسان اگر کوئی شخص مومن ہے، اس کی بیوی بھی مومنہ ہے، تو ظاہری بات ہے جنت میں اس کا ساتھ بھی ہے۔ جو جنت کی حوریں ہیں ان میں گویا سب سے خوبصورت حور جو ہے وہ اس کی وہ بیوی ہے، اس کو وہ سٹیٹس مل جائے گا، لیکن کہا کہ اس کے علاوہ بھی اس کو حوریں ملیں گی، ان میں سے کوئی حور یہ گویا مکالمہ کرتی ہے، یہ بات کرتی ہے جو ظاہری بات ہے کہ دنیا کی بیوی سن نہیں سکتی، اس کے پاس وہ کان نہیں ہے، اس کے پاس وہ آلات نہیں ہے جو حور کی اس بات کو سن سکے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہم تک خبر کے ذریعے پہنچائی۔ وعن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ترکت بعدی فتنة ہی اضر علی الرجال من النساء۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد اپنی امت کے مردوں کے لیے کوئی فتنہ عورتوں سے بڑھ کر نہیں چھوڑا، یا کوئی فتنہ عورتوں سے زیادہ مضر اور ضرر پہنچانے والا نہیں چھوڑا۔ تو ظاہر بات اس دنیا میں جس آزمائش میں ہمیں ڈالا گیا ہے تو مردوں کے لیے عورتیں آزمائش ہیں، عورتوں کے لیے مرد آزمائش ہیں، اور خود قرآن مجید نے یہ بات فرمائی ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کہ لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی خواہشات کی محبت۔ اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ من النساء، عورتوں میں سے، اور خود قرآن مجید نے یہ بات بار بار واضح کی ہے اور کہا ہے کہ بے شک ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، اے لوگو اہل ایمان، تمہاری بیویوں میں اور تمہاری اولاد میں تمہارے پوٹینشل دشمن ہیں۔ اگر تم ان کی محبت میں، ان کی فرمائشیں پوری کرنے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پاؤں تلے روندو گے تو تم اپنی آخرت کی جو منزل ہے وہ کھوٹی کر لو گے۔ تو یہاں پر بھی اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کیا ہے اس امت کے مردوں کو کہ ان کے لیے سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ عورتوں ہی کا فتنہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔